بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اپنی ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لائے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اور حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ ہماری جانب سے ایسی بہنوں اور بھائیوں کے لیے نئے سال یعنی 2022 کا خاص تحفہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس نئے سال میں تمام بے اولاد جوڑوں کے دامن کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ دوستو، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جن عورتوں کے بطن سے اولاد پیدا ہو وہ بہت مطمئن رہتی ہیں، اور جن کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو تو ان کی زندگی کا خوشگوار بسر ہونا ممکن ہی نہیں۔ اولاد سے محروم ہونا ان کے لیے قدم قدم پر تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سے محروم عورت نہ صرف خود ہمیشہ مغموم رہتی ہے بلکہ یہ سوسائٹی میں بھی قابل قبول نہیں کی جاتی، اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اگر شادی کے بعد 2-3 برس عورت کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہ ہو تو اس عورت کے سسرال والے اپنی بہو کے متعلق تشویش محسوس کرتے ہیں اور اس خیال میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کے لڑکی کی دوسری شادی کر دی جائے، اور اکثر حالتوں میں دوسری شادی کر دی جاتی ہے جو پہلی بیوی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بانجھ ہونے کی صورت میں عورت کوشش کرتی ہے اگر اس کے بطن سے اولاد کا ہونا ممکن نہیں تو وہ کسی دوسرے کے بچے کو اپنی گود میں لے لے اور اسے پالے تاکہ ماں کی محبت کا قدرتی لطف وہ حاصل کر سکے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حمل ٹھہرنے کا بہت ہی مجرب وظیفہ بتائیں گے۔ ہماری بہنیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں انہیں پریشان ہونے کی اب کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی سے اولاد لینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اپنی گود ہری ہوگی اور آپ کو اللہ کے فضل سے اولاد جیسی نعمت نصیب ہوگی۔ بس آپ ہمارے آج کے وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کے ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا حمل بھی ٹھہرے گا اور اولاد بھی ہوگی۔ آج یہ وظیفہ ہم آپ کے لیے جو قرآنی وظیفہ لائے ہیں انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ یہ قرآنی وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہوگا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے یہ قرآنی وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف اولاد بلکہ نرینہ اولاد کے لیے بھی مجرب ہے۔ دوستوں، یہ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر شادی شدہ جوڑے اولاد کے حصول کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی تعویذ بنواتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یا کبھی حکیم کے پاس، اور اسی کشمکش میں بعض اوقات یہ جوڑے غیر شرعی اور ناجائز طریقے کی جانب متوجہ ہونے لگتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرنے لگتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ پیارے ناظرین، اولاد کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک اور متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دے اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتا ہے، جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بس یہ 4 قسمیں ہوئیں،
لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں والے اور دونوں سے خالی ہاتھ۔ اب قرآن کا یہ قول اللہ کا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ان آیات پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ ہی سے اولاد کی طلب رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کو بھی جب اولاد کی طلب ہوئی تو انہوں نے بھی صرف اللہ ہی سے دعا کی، اور اللہ ہی نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں صاحب اولاد کیا اور ہمارے لیے نشانی بنایا تاکہ ہم بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس لیے آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک کی آیات کا وظیفہ ہے۔ اس لیے اسے ہمارے بھائی اور بہنیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ یاد رہے کہ یقین کامل اس عمل کے لیے شرط ہے۔ اس عمل کو اگر اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ آزمانے کی نیت سے اس عمل کو کیا جائے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ہم آپ کو خاص نرینہ اولاد کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اور اس کو اولاد کی طلب کے لیے مجرب پایا گیا۔ اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد طلب کرنی ہے۔ دعا یہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے یہ آیت دہرا دیتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں اور ہم بستری سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر اس دعا کو 313 مرتبہ پڑھ کر اولاد کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور آپ کی اولاد کی خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ عمل میاں بیوی دونوں نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میاں اس وظیفے کو کرتا ہے تو بیوی نہ کرے، یا بیوی نے اس وظیفے کو شروع کر دیا ہے تو میاں نہیں کر سکتے۔ دونوں نے اس عمل کو مل کر شروع کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے بعد والا عمل تو میاں نے بلا ناغہ کرنا ہے، جبکہ بیویوں نے چونکہ ناغے کے دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوگی تو وظیفے کا بھی ناغہ ہوگا۔ البتہ پاکی کے دنوں میں اپنا معمول جاری رکھنا ہے، اور ہم بستری سے پہلے کا عمل بھی دونوں نے کرنا ہوگا۔ دوسرا جو عمل آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے اولاد نرینہ کا وظیفہ۔ یاد رہے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو۔ حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نسل کے آگے چلنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ ایسے حضرات جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور ان کو بیٹی کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ سورۃ الفجر کا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو، اور اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایسی جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ نے سورت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورہ فجر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 12 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائیں گے اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اور اگر ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس وظیفے کی ایک ہی نشست میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس عمل کا چلہ کر لیا جائے، یعنی اس عمل کو مسلسل 41 دن تک کریں۔ دونوں وظائف مجرب ہیں اور بہت ہی خاص ہیں۔ ان کو پورے یقین کے ساتھ بتلائے گئے طریقے پر کریں،
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुराद पूरी करेंगे। वीडियो को सदका जारिया की नीयत के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।